جن کا سایہ تھا, جن کی وجہ سے اس نے عیاشی کی, جن کی وجہ سے انہوں نے میرے اور آپ پر اور ہمارے قائدین پر اور پاکستان کے جو ممار ہیں جنہوں نے پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچایا, ان پہ جو ظلم و ستم کیے, وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہے, وہ پاگل ہو چکا ہے. یہ ایک بڑی سادی سی میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکنیکلی وہ پاگل ہو چکا ہے. دیکھیں ایسے پاگل ہی حرکت کرتے ہیں. بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیتا ہوں, جو سوال تو میں نے آپ سے کرنا تھا, بلکہ آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں میں. دیکھیں آپ, انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہا اور ساتھ میں یہ کہا کہ مجھے جنرل صاحب نے منع کیا ہے, اور ٹھوک بجا کے انہوں نے کہا. ٹھیک ہو گیا سر. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس کے بعد اگلے جلسے میں لوگوں نے شور کیا لیکن انہوں نے نہیں کہا. اب پرسوں رات کو ان کی باجوہ صاحب سے 1 to 1 ایک ملاقات ہوئی ہے بنی گالا میں, آج پھر انہوں نے ڈیزل کہا ہے. اب مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ وہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں گا خان صاحب کے لیے, مجھے کل شیخ طارق صاحب کا میسج آیا جو میں نے کل عمار مسعود صاحب سے بھی بتایا, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ذرا یہ بتائیے ارشد صاحب, ثابت کیا کرنا چاہیے؟ جب باجوہ صاحب ان کو منع کرتے ہیں, ان کو ملتے ہیں, تو وہ چڑھانے کے لیے بار بار ان کو کہتے ہیں باجوہ اس کو اپنا فضل الرحمان صاحب کو. نہیں, یہ بہت بڑا راز ہے اور اس سے آج ہمیں شاید پردہ اٹھانا پڑے گا کہ انسان اس بات کا ادراک بظاہر نہیں کر سکتا کہ نہ خان صاحب کا حلقہ ملتا ہے مولانا سے, نہ ان کی ذاتی کوئی معاملہ ہے, نہ کوئی دشمنی ہے, نہ کوئی رشتہ داریاں ان میں آپس میں ہیں, نہ کوئی علمی فضیلت کا چکر ہے. وہ الگ لائن کے آدمی ہیں, یہ الگ لائن کے آدمی ہیں. آخر ان کا مولانا فضل الرحمان دامت برکات کے ساتھ جھگڑا ہے کیا؟ اب اس بات کا پوری سوشل میڈیا ٹی وی کے اوپر کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جس نے اس کا خان صاحب سے پوچھا ہو. 11-12 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ جب مولانا کو ٹارگٹ کرتے تھے تو 2 طالب علموں نے تاریخ کے عمران خان صاحب سے امریکہ میں نیو یارک میں یہ سوال پوچھا کہ سر آپ اس کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے اوپر تو کوئی مولانا فضل الرحمان پر کوئی وہ نہیں ہے. مشرف کے دور میں کچھ چکر پرچے برچے زمینوں کا چکر تھا, وہ نہیں نکلا, وہ سب جھوٹ نکلا. ڈیزل کا پرمٹ انہوں نے کبھی لیا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ لیا, نہیں لیا, نہ انہوں نے کوئی بلیک کیا. آج تک 1 روپیہ سرکار کا قانوناً ان کی طرف نہیں نکلتا. ان کی اور جماعت اسلامی کے لوگوں پر کوئی کیس نہیں ہے کرپشن کے. تو اس کے باوجود خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو کیوں ٹارگٹ کرتا ہے؟ تو جو عمران خان صاحب اور ان کی محترم سسٹر اور ایک ان کی سہیلی جو بعد میں یونائیٹڈ نیشن میں بڑی افسر بنی, عمران خان نے کہا, ان کے سامنے یہ گواہی دی کہ یہ اس شخص کا بیٹا ہے کہ جس نے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اصل دشمنی کا بیٹا ہے یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے, جو واحد آواز تھی جس نے پارلیمنٹ کے اندر قادیان جماعت احمدیہ کو, قادیان کو غیر اسلامی لکھا اور اس کے اوپر دستخط کر کے انتقال کیا. یہ اس کا بہت بڑی بیٹا ہے. بات کر رہے ہیں سر آپ, بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ اور میڈیا کے اندر کوئی اسپیشلسٹ بیٹھ کے عمران خان کی باتوں کا اصل معنی اور مقصد بیان نہیں کرتا. لوگ اس کے استہزاء میں لگ گئے ہیں. یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے مولانا فضل الرحمان, اور مفتی محمود وہ شخص ہے کہ جس نے نہ صرف اس ملک کے آئین کی اردو کی املا کی, اس کے ہجے درست کیے اور اس کو فہم کروایا علماء کو, اور اس کے بعد ختم تحریک ختم نبوت کا وہ سب سے بڑا پارلیمان کے اندر داعی اور وہ چیمپئن تھے, اور آخری وقت تک قال اللہ و قال رسول کہتے کہتے مجمع میں انتقال ہوا ان کا. یہ دشمنی ہے اس کی اس کے ساتھ. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی حلقہ بندی, کوئی ووٹ, کوئی تعلیم, کوئی سبق, کوئی مقابلہ, کوئی کرکٹ, ایک گیند کا مقابلہ عمران کا مولانا فضل الرحمان, اور عمران کے ساتھ اور علماء بھی ہیں, کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا نہیں ہے. وہ مفتی کبھی صاحب بھی تھے, قادری صاحب اس کے منسٹر ہے, ایک لفظ وہ ان کے خلاف نہیں بولے گا. وہ بولے گا تو مفتی محمود کے بیٹے کے لیے بولے گا کہ جس نے قادیانیت کو پاکستان میں, اور اس بات کی بریفنگ آج سے کئی سال پہلے محترمہ مریم نواز کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر صاحب کو جب دی تھی اور اسی غریب نے دی تھی,
تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی. لوگ حیران تھے کہ یہ آج کس چینل سے ایک دم قادیانیوں کے خلاف بول پڑے. وہ بھائی ان کو سمجھایا تھا کہ یہ جس طرح سے آ رہے ہیں, جس کشتی پر بیٹھ کے آ رہے ہیں, جس ٹینک پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, اس کے پیچھے پیٹرول جو ہے وہ ڈالنے والا پیٹرول پمپ کوئی اور ہے, اس کی نشاندہی. ورنہ کوئی آدمی تاریخ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کا ایک قصور عمران خان کو دکھا دے. کچھ مولانا تو سیاست سے بھی نکال دیے گئے. اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ خرید و فروخت اور جہاز اڑایا اس کا, تو مولانا کو تو بالکل آؤٹ کر دیا پارلیمنٹ سے. پھر کیا تمہیں جھگڑا ہے مولانا سے؟ اور مولانا اگر آدمی لے کے آتے ہیں تو وہ عمران خان کو کیا کر سکیں گے؟ وہ تو پولیس کے لیے ہیڈ ایک بنتی ہے. مگر تم کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اس نے کہا یہ مفتی محمود دا پتر ہے, اور یہ پنجابی میں کہا اس نے مفتی محمود دا پتر ہے. دونوں سرائکی ہیں. محمود دا پتر ہے. ہم نے کہا مفتی محمود کا کیا پتر ہے؟ تو ان کی ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں نمبر 1 پوزیشن اسی کی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑے رات پردہ. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر واہ کیا بات ہے. لوجیکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ڈیفینیٹ اس کے نان کا سارا تھا بھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. نہ بھی ہو. آج ایک اور تفسیر سن لیں ارشد بھائی, غور چاہتا ہوں, توجہ چاہوں گا آپ کی. جی اور یہ جس وقت نیا اسلام کی آواز لگی ہے اسی میں نیا پاکستان کی آواز ہے. جب نیا اسلام مدینہ تو ریاست قادیان کا لفظ ہے, مدینہ تو ربوہ کا لفظ ہے. یہ آپ لوگوں کو ابھی تک, میں محترم ہمارے جو اینکر صاحب ہیں مالک صاحب, وہ اینکر بعد میں ہیں, پہلے وہ اقتصادیات کے ایک اسپیشلسٹ ہیں اور نہایت اعلیٰ درجے کے ذہن کے آدمی ہیں. انہوں نے ان کی زوجہ, خان صاحب کی زوجہ, احترام سے نام لینا چاہیے, ان کا انٹرویو جب کیا تو اس کے اندر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ یہ ہم جو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا, انہوں نے ادھر سے ہی سمجھ جاتی ہے دنیا کان والے. اور میں حیران ہوں کہ کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کرتا. ہاں, ہم اقلیت کے خلاف بات نہیں کر رہے, ہم ایجنڈے اور سیاست کی بات کر رہے ہیں. اب سمجھیں اس بات کو. تو یہ جب ریاست کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اشارتاً کہا ہے, یہ ریاست مدینہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے. یہ ان کی اسی لیے نبی الین ہوتا ہے, خاتم النبیین نہیں, نبی الون ہے, نبی الین ہے. نہیں کہہ سکتے, کہنے سے فرق پڑتا ہے. جیسے لفظ طلاق ہے, 3 دفعہ کہہ ہو جاتی ہے, اسی طرح ان کا بھی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے, نہیں کہہ سکتے. تو یہ صفدر صاحب سے بلا کے آپ انٹرویو لیں جی, وہ بڑے لیڈر ہیں ماشاءاللہ. ہم تو پیادے ہیں نا, وہ سمجھا سکتے ہیں کہ اس کے اندر بات اصل کیا ہے. تو یہ ان کا اصل مخاصمت ہے. اور قدرتی طور پہ آپ نے یہ سوال پوچھا, حالانکہ میں انتظار میں تھا کہ کوئی یہ اس طرف ٹاپک پہ آئے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لے لیا آج. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کمنٹس باکس میں. آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں. مطلب یہ مجھے بالکل آپ کمنٹس پڑھ دشمنی کی اور کوئی ریزن نہیں ہے. اور ہم نے پوچھا ہوا ہے یہ, دیکھیں جنرل مشرف سے پوچھا تھا نیو یارک میں نے خود پوچھا تھا, ٹھیک ہے, ان کو گفٹ دیا تھا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ جنرل صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, اور یہ عوام الناس کے لیے پوچھنا ہے کہ کیا آپ جماعت احمدیہ کے ممبر ہیں یا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس سے اس نے صاف انکار کیا, اور سب کے سامنے کیا, یہاں گواہ موجود ہیں. تو ہم اس بات, کیونکہ عوام ہے نا, ہم اپنے بادشاہ سے, خلیفے, ہمارے لیڈر سے, پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں 2 چادریں کہاں سے آئیں. تو یہ اس کے ضمن میں ہم نے پوچھا ہوا ہے. اور بہت سی چیزیں اور بھی ہیں, مگر عوام کی توجہ استحضاء میں لگی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہے ہیں ہمارے سپاہ سالار کے خلاف, یہ کوئی انصاف ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. بلکہ ہمارا حافظ صاحب, اچھا میں تھوڑی سی جو ہے نا خان صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھے جنہوں نے بنیاد رکھی اور آگے لے کر چلے, اگر اس کے بعد دیکھیں تو جو مرزا بشیر الدین محمود آتے ہیں جو ان کے پہلے یا دوسرے خلیفہ ہیں, انہوں نے جو حاشیہ کھینچا ہے نا کشتی نوح کا, جو ان کی بیس ہے, جو قادیانیت کی بیس ہے, اس کے اندر سیم ایجنڈا ہے جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں عمران خان اور اس کے باقیات. ایک بات, جہاں تک بات کی خان صاحب کی بات ہوئی مشرف سے, تو اگر مشرف کو بھی دیکھیں تو جو جنرل نوری تھا یہ قادیانی تھا, احمدی تھا,
اور اس شخص نے اپنی جو جنرل بننے کی جو شک رکھی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ میں اگر جنرل بنوں گا، اگر میں ڈاکٹر ہوں جنرل بنوں گا تو یہ اس قانون کو ختم کرو. تو یہ مشرف نے قانون ختم کیا تھا. ادروائز پاکستان کے قانون کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی احمدی یا قادیانی کوئی جرنل نہیں بن سکتا. تو یہ جنرل مشرف نے ختم کی تھی اور یہ جنرل نوری کے لیے کی تھی. اور ایگزیکٹلی یہ دونوں ایک ایجنڈے پر ہیں اور یہ انہی کے واقعات، یعنی کہ عمران خان مشرف کی واقعات کہلاتا ہے اور جو عمران خان ہے وہ بشیر الدین محمود یعنی کہ قادیانیوں کا جو ہے سلسلہ، یہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے. اور بالکل یہ اگر ہم تھوڑی سی ثقیل بحث ہو جائے گی اگر اس کے اندر ہم جائیں گے. ہم نے موجودہ جو ہوتا ہے نا ٹاپک کے اوپر رہنا ہے تو سمجھنے کی حد تک یہ بات درست. بالکل ٹھیک. ایک اشارہ لے لیں، ایک خفیف اشارہ لے لیں. جنہوں نے ذرا سا بھی حرمت رسول کا تفہیم و تدریس قرآن پر پہرا دیا ہوتے ہیں نا علماء، وہ ہلکا سا بھی انہوں نے اس سلسلے میں وقت لگایا ہوتا ہے، وہ جان جاتے ہیں کہ جتنی آیات مقدسہ قرآن کی تفسیر میں عمران خان تمثیلی واقعات بیان کرتا ہے، یہ وہ آیات ہیں جو غلام احمد قادیانی نے جن کے معنی اور مفہوم بدلے. یہ کسی کے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ٹی وی پہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ علماء جو حقانی ہیں ان کو آنے نہیں دیا جاتا. تو چلو ان کے شاگرد ہی بات کریں گے. جتنی بھی یہ آیات مقدسہ کی تفہیم کرتا ہے تقریروں میں، یہ ان کی معنی اور مفہوم غلام احمد قادیانی صاحب کے متحرف معنی ہے. متحرف مطلب ڈاکٹرڈ معنی ہے، جن کو سواد اعظم اہل سنہ والجماعت اور اہل تشریح حضرات نہیں قبول کرتے کہ ان کی ذاتی یہ کشف تھا. ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ سے یہ مربوط ہو. تو اس طرح کان ہمارے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، مگر میڈیا پتہ نہیں کس گیموں میں لگا ہوا ہے. یہ ارشد بھائی کی ثبوت دیکھو کہ اس نے ایسے کام بھی کیے نا. اور یہ مفتی محمود صاحب کے 8 یا 9 کارنامے، جب وہ اسمبلی میں وہ وزیر اعلیٰ تھے پشاور کے پی کے اس زمانے میں صوبہ سرحد، تو ان کے دیکھو اس کے اندر انہوں نے کیا ہے. تو یہ وہ ساڑا ہے، یہ وہ درد ہے. یہ کہتا ہے ان کے ابن مفتی کو، یہ کہتا ہے فضلو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس لیے کہتے ہیں. چلے ٹاپک سے تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن ایک بڑی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ سننے والوں کو بھی ملی اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوا. راجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. راجہ صاحب، عمران خان نے آج جلسے میں دوبارہ پھر کہا ہے کہ اپوزیشن کے پیچھے امریکہ ہے، بیرونی طاقتیں ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان تاثر یہ دے رہا ہے کہ مجھے اپوزیشن نہیں بیرونی طاقتیں گرا رہی ہیں، اصل لوگوں کا